السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول وقت گواہی دے کہ قسط نمبر 8۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے اور انسٹاگرام کی لنک کو بھی ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رضوان نے اسے گھر سے باہر اتارا تھا۔ ایک امید کے ساتھ اس نے تیزی سے گیٹ عبور کیا۔ پورٹیکو میں پاپا کی گاڑی نہیں تھی۔ ایک مہم سی آس نے اسے پلٹ کر لان کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، پھر اس کا دل ڈوب گیا۔ سارے گھر پر چھائے ہولناک سناٹے کو اس کی اپنی ہی آواز نے توڑا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا اور کس نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میت کو گاؤں لے جانا ہے، سلمان بھائی کی آواز تھی۔ اس نے روتی کرلاتی مما کو دیکھا اور ان سے لپٹ گئی۔ شراز کو فون کرو، پتہ نہیں کس نے کہا تھا، بہت سے لوگ تھے۔ ایمبولینس ایک پل کو دروازے کے سامنے رکی اور وہیں سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی۔ سلیمان نے ان دونوں کو بھی ایک ہی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ تم بیبے کو عظمیٰ کے گھر لے جاؤ گے؟ کارڈ پر نام لکھتے افتخار نے سر اٹھا کر زین سے پوچھا۔ ہاتھ میں پکڑی مہمانوں کی لسٹ پر نظر دوڑا رہا تھا جو ابھی بھی افتخار کے ابا جی نے لکھوائی تھی۔ پھر پوچھنے لگا، کون عظمیٰ؟ افتخار کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ بکھری، پھر دوسرا کارڈ اٹھاتے ہوئے سنجیدہ سرسری سے انداز میں بولا، زائرہ کی فرینڈ ہے۔ ہاں اچھا، اسے یاد آیا تھا۔ آپ کی رشتہ دار ہیں عظمیٰ؟ زین نے پوچھا۔ کوئی دور نزدیک کی رشتہ داری ہے تو؟ اس کی نگاہیں متبسم اور لہجہ عام سا تھا۔ تو آپ چلے جائیں، مجھے تو ان کا گھر بھی نہیں معلوم۔ زین نے لسٹ میز پر رکھ دی اور کارڈ اٹھا کر اس کا ڈیزائن دیکھنے لگا۔ میرے جانے پر تو پابندی عائد ہو گئی ہے، افتخار زیر لب بڑبڑایا۔ زین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو پین بند کرتے ہوئے کہنے لگا، بہت کام ہے یار، میرے پاس بالکل وقت نہیں، اور بیبے نہ جانے کب تک وہاں بیٹھیں۔ مجھے تو فرنیچر والے کے پاس بھی جانا ہے، ایڈریس میں سمجھا دیتا ہوں، زیادہ مشکل نہیں، بلکہ ایسا کرو۔ اس نے ایک اور کارڈ اٹھا کر اس پر کچھ لکھا۔ یہ کارڈ آتے آتے انم رحمان کے ہاں بھی دے دینا، ورنہ خفا ہو جائے گی، اس کا گھر بھی وہی نزدیک ہی ہے۔ یہ حیدر، آصف اور سلیم کے کارڈ ہیں، یہ میں خود دے آؤں گا۔ تبھی بیٹھک کے کھلے دروازے سے باسط اندر داخل ہوا۔ اف ماموں، پکڑیں جلدی ورنہ میری گردن میں بل آ جائے گا۔ اس کے کندھوں پر مالٹوں سے بھرا ٹوکرا تھا۔ یہ کیوں اٹھا کر لا رہے ہو؟ افتخار نے بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ زین نے آگے بڑھ کر ٹوکرا اتروایا۔ اف، وہ گردن مسلطہ کرسی پر بیٹھ گیا، اتنا بھاری تھا، میں نے عبدل چاچا سے کہا بھی کہ خود دے آئے، مگر میری بات تو وہ مانتا ہی نہیں۔ مگر لائے کیوں ہو؟ ابھی کل تو میں نے منگوائے تھے گھر کے لیے، افتخار نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بیبے نے کہا تھا۔ تبھی بیبے آ گئیں۔ بادامی چکن کے سوٹ پر کڑھائی والی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ باسط کو دیکھا تو ڈانٹنے لگیں، کب سے انتظار کر رہی ہوں، تم تو جا کر بیٹھ جاتے ہو۔ بیبے، سائیکل کا پنکچر ہو گیا تھا، سر پر اٹھا کر لایا ہوں، وہ احتجاجاً چیخا۔ اچھا بس، اب اٹھو لڑکے، دیر ہو رہی ہے، انہوں نے افتخار سے کہا۔ زین لے جاتا ہے آپ کو؟ مجھے فرنیچر والے کی طرف جانا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مگر یہ ٹکڑا کیا ساتھ لے جانا ہے؟ خالی ہاتھ جاتے کچھ اچھا نہیں لگتا، موسم کی سوغات ہے، پھر اپنے باغ کے ہیں، بیبے آسانیت سے کہنے لگیں تو وہ سر ہلا کر باسط کی طرف متوجہ ہوا۔ جاؤ ٹیکسی پکڑ لاؤ۔ ماموں میں، باسط نے احتجاج کرنا چاہا، مگر افتخار کے گھوڑے پر پاؤں پٹکتا باہر نکل گیا۔ بیبے، آپ نے وہاں کوئی بات نہیں کرنی، افتخار نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بس چپ، زیادہ پٹیاں مت پڑھاؤ، بتایا مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، بیبے نے ڈپٹ کر کہا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ٹیکسی آنے پر زین نے ٹوکرا اندر رکھا۔ افتخار نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا دیا۔ ٹیکسی روانہ ہونے پر اندر آیا تو فاطمہ آپا برتن دھوتے دھوتے پوچھنے لگیں، چلی گئیں بیبے؟ ہاں۔ اس نے کولر پر ہاتھ رکھا اور گلاس اٹھا کر پانی سے بھرا، پھر وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر پینے لگا۔ میں نے کہا بھی تھا بیبے سے کہ مجھے ساتھ لے جائیں، اسی بہانے میں بھی اسے دیکھ لیتی۔ پھر دیکھ لیجیے گا، کیا جلدی ہے؟ اس نے باقی پانی کیاری میں ڈال دیا۔ تمہیں نہیں، مجھے تو ہے، بیبے بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے جانے کے خیال سے اداس سی ہو گئیں تو افتخار نے بات بدلی۔ سدرا آپا کا فون آیا تھا، میں شام کو جا کر انہیں لے آؤں گا۔ سدرا ان کی بڑی بہن تھی، ان کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی، باسط انہی کا بیٹا تھا، گاؤں میں ڈھنگ کا اسکول نہ تھا سو وہ اسے یہاں اس کے بہتر مستقبل کی خاطر چھوڑ گئی تھیں۔ سنو، عظمیٰ شادی پر آئے گی نا؟ فاطمہ آپا کا سارا دھیان وہیں پر تھا۔ کبھی نہیں، وہ فوراً بولا، البتہ اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید آ جائیں۔ ایک تو مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ جھنجھلا گئیں۔ اگر تم اسے اتنا پسند کرتے ہو اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تو سیدھے سیدھے رشتہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ میں چاہتا ہوں یہ کام اس طرح ہو کہ جیسے عظمیٰ چاہتی ہے۔ یہ رشتہ صرف میرے اور عظمیٰ کے درمیان نہیں بلکہ دو گھروں کے درمیان ہونا چاہیے۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہاری اس سے کبھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے؟ فاطمہ آپا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو افتخار ہنس دیا۔ وہ مجھ سے کسی بھی سلسلے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتی، اس کے باوجود تم جانتے ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، افتخار کا لہجہ پر یقین تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئیں۔ چلو اچھا ہے، تب تک تم یونیورسٹی بھی چھوڑ دو گے اور دونوں گھر ایک دوسرے کو جان بھی لیں گے، اللہ کرے وہ تمہارا ہی نصیب بنے۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، بڑا یقین ہے۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ذرا فرنیچر والے کی طرف جا رہا ہوں،
ابا جی آئیں تو بتا دیجیے گا۔ دروازہ عظمیٰ نے کھولا تھا۔ وہ ابھی ابھی انم کے ہاں سے آئی تھی۔ امی اور دوسرے بہن بھائی اب تک وہیں تھے کہ مہمانوں کے جانے کے بعد منگنی کا سامان اثر نو دیکھا جا رہا تھا۔ زین کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ زہرا کا پیغام لایا ہوگا، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زہرا اس طرح پیغام نہیں بھجوایا کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے قدرے حیرت سے ساتھ کھڑی شفیق صورت خاتون کو دیکھا۔ زین العابدین کا خیال تھا ایک دوسرے کو جانتی ہیں کہ افتخار نے انہیں رشتہ دار ہی تو بتایا تھا، مگر جب عظمیٰ کے چہرے کا تذبذب اور حیرت دیکھی تو کچھ پزل سا ہو کر کہنے لگا، افتخار بھائی کی والدہ آئی ہیں۔ عظمیٰ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ افتخار سے کچھ بعید نہ تھا، مگر والدہ اندر آنے کو نہیں کہو گی بیٹی؟ وہ مسکراتے پوچھ رہی تھی۔ اس نے بری طرح پزل ہوتے پورا دروازہ کھول دیا تھا۔ آئیے نا۔ وہ ابھی بھی نئے سوٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے بال کھلے تھے مگر سلیقے سے دوپٹہ اڑا ہوا تھا۔ کچھ گھبرائی عظمیٰ کو بیبے نے بے حد پسندیدگی سے دیکھا تھا۔ دل نے کہا یہی عظمیٰ ہے کہ افتخار نے بتایا تھا وہ گھر میں سب سے بڑی ہے، باقی بہنیں چھوٹی ہیں، پھر بھی تصدیق کے لیے پوچھنے لگی، تم عظمیٰ؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈیڑھی میں کھلنے والا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، جبکہ بیبے نے دل ہی دل میں بیٹے کی پسند کو سراہا تھا۔ زین نے ٹکڑا ڈیڑھی میں رکھا۔ آپ بیٹھیں خالہ، میں امی کو بلاتی ہوں، انم کی منگنی تھی آج، سب وہیں گئے ہوئے ہیں۔ عظمیٰ نے ہتھیلیاں مسلتے بتایا تو زین بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ پھر تو زہرا بھی آئی ہوں گی۔ ہاں آئی تو تھی، مگر رضوان بھائی اسے لینے آ گئے، شاید کوئی ایمرجنسی تھی۔ کیسی ایمرجنسی؟ زین چونک کر پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، اس نے جا کر فون بھی نہیں کیا۔ میں بھی کروں گی فون، پھر کچھ پتہ چلے گا، عظمیٰ نے کہا۔ پھر بیبے کو دیکھتے بولی، میں امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ دیوار کے ساتھ اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھ کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ صحن میں کھیلتے انم کے بھتیجے کو آواز دے کر امی کو بھیجنے کو کہا، کہہ دینا مہمان آئے ہیں۔ اسی صورت میں وہ جلدی اٹھ سکتی تھی۔ وہ خود وہیں صحن میں ٹہلنے لگی۔ پزل تو تھی ہی، مگر افتخار پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنا درجے کا ڈھیٹ انسان ہے، وہ جھنجھلا رہی تھی۔ تبھی امی آ گئی اور ان کے عقب میں انم کو دیکھ کر وہ جذبز ہو کر ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ جانتی تھی اب وہ کتنا ریکارڈ لگائے گی۔ کون آیا ہے؟ امی سے پوچھا تھا جبکہ انم ٹوکرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ افتخار کی امی آئی ہیں، وہ نظر چرا کر بولی۔ ہیں؟ انم جھٹ سے اس کے قریب آئی۔ وہ منگنی کا سوٹ بدل چکی تھی اور اس وقت سادہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ کیا سچ مچ؟ اس کے 32 کے 32 دانت باہر تھے۔ اچھا تم چائے بناؤ، امی اس سے کہہ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ سچ مچ اس کی والدہ ہی ہے نا؟ لہجے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا، جبکہ عظمیٰ چڑھ کر کہنے لگی، تمہارا آنا ضروری تھا، آج کے دن تو گھر میں ٹک جاتی۔ منگنی ہوئی ہے، کوئی مایوں تو نہیں بیٹھی جو میرا گھر سے نکلنا ہی بند ہو جائے۔ وہ آرام سے بولی تھی، پھر شرارت سے اسے کچن کی طرف دھکیلا۔ تم ذرا اچھی سی چائے بناؤ، میں افتخار کی بیبے سے ملاؤں۔ عظمیٰ بڑبڑاتی کچن میں گھس گئی۔ چائے تو بہرحال بنانا ہی تھی۔ انم آئی تو عظمیٰ کی امی کہہ رہی تھی، بھلا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بہن؟ تکلف کیسا، اپنے باغ کا پھل ہے، بیبے نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، مگر افتخار تو بتا رہا تھا کہ آموں کا باغ ہے آپ کا، امی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیبے ان سے زیادہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں، ہمارے تو ہمیشہ سے، انم گڑبڑا کر بول اٹھی۔ باغ تو باغ ہوتا ہے، کیا مالٹے کے آم۔ آپ سنائیں خالہ کیسی ہیں؟ افتخار بھائی تو بہت تعریفیں کرتے ہیں اپنی بیبے کی، مجھے تو بہت اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا۔ ان کا دھیان بٹانے کو وہ بولتی چلی گئی، تبھی نگاہ زین پر پڑی۔ بیبے کو دیکھنے میں ایسی محو تھی کہ پہلے اس کی سمت توجہ ہی نہ گئی۔ زین تم؟ تھینک گاڈ آپ نے مجھے دیکھا تو، میں بیبے کو لایا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ زہرا کو کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی، اتنی جلدی واپس چلی گئی؟ مجھے نہیں معلوم، وہ کندھے اچکا کر بولا، پھر ہاتھ میں پکڑا کارڈ اسے تھما دیا۔ افتخار بھائی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ وہ کارڈ کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ بیبے پوچھ رہی تھی۔ عظمیٰ کی سہیلی ہے، آج اس کی بات طے ہو گئی ہے، امی نے بتایا۔ ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے، میں بھی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ دینے آئی تھی۔ افتخار نے اتنی تعریفیں کی آپ لوگوں کی، میں نے کہہ دیا خود دینے جاؤں گی۔ بہت اچھا کیا، امی نے جلدی سے کہا۔ ماشاءاللہ، بہت سلجھا ہوا بیٹا ہے آپ کا۔ میں تعریف کروں گی تو لوگ کہیں گے ماں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، اکلوتا تھا، وہ تیرے لاڈ پیار سے پالا ہے، پر اللہ کا شکر ہے بہت ہی فرما بردار ہے۔ چھوٹا ہی تھا جب زمینوں اور باغ کی دیکھ بھال میں لگ گیا، اپنی پڑھائی کا شوق بھی ساتھ ساتھ ہی پورا کر رہا ہے۔ اس کے ابا کو تو کوئی فکر ہی نہیں، سارا بوجھ اس کے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ انم باہر نکل آئی، کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر عظمیٰ کو اطلاع دی، افتخار کی بہن کی شادی ہے تو میں کیا کروں؟ وہ رکھائی سے بولی، جانے کی تیاری کرو، مجھے بھی کارڈ آیا ہے، بہت ہی چالاک بندہ ہے، میرا دماغ خراب ہے جو جاؤں گی۔ اس نے چینی کا ڈبہ پڑھا۔ اچھا مت جانا، مگر چائے اچھی بنانا۔ یہ کیا، ساتھ میں صرف سوکھے بسکٹ؟ کیا علاج کروں تمہارا عظمیٰ؟ وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ عظمیٰ کچھ نہیں بولی، بسکٹ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ انم پلٹی تو فوراً بول اٹھی، جا کہاں رہی ہو، چائے لے کر جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، مجھے تم سے کبھی بھی کوئی اچھی امید نہیں ہے، ابھی آتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں سے دیوار اور دیوار سے دوسری طرف چارپائی پر کود گئی۔ اس لڑکی کا کوئی کام سیدھا نہیں، عظمیٰ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی کپ دھونے لگی۔ انم واپس آئی تو ساتھ میں بھری ہوئی ٹرے تھی۔
चिकन रोल, समोसे, बेकरी के मज़ेदार बिस्किट। ये क्या है? उस्मा ने उससे कड़े तेवरों से घूरा। बहुत कुछ बच गया है, यूं ही ज़ाया ही हो जाता, मैंने सोचा। उसका लहजा साफ चिढ़ाने वाला था। इसे उठाओ और दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उस्मा दांत पीस कर बोली। लेकिन मुझे है। अनम ने उसके हाथ से कब झपट लिए। वो कुछ लम्हे उसे बुरी तरह घूरती रही, जबकि अनम ने उसे अक्सर नज़रअंदाज करती। ट्रे में बर्तन लगाती रही और जब अपनी मुस्कुराहट जब्त करने में नाकाम रही तो सर उठाकर पूछने लगी, क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है? उस्मा ने हाथ में पकड़ी प्लेट ट्रे में पटकी और धप-धप करती कमरे में घुस गई। अनम जानती थी अब वो बाहर नहीं आएगी। उसने इत्मीनान से चाय थर्मोस में निकाल ट्रे में बाकी चीज़ें रखी। ड्राइंग रूम में आई तो अम्मी और बेबे न जाने कहाँ से शजर नसब खंगाल रही थीं। बेबे इंतहाई जोश और खुशी में बता रही थी कि जिस गाँव से हिजरत करके वो लोग पाकिस्तान आए थे, वहाँ उनके चचा की ससुराल थी। मैं तो उस वक्त 5 बरस की थी, पर मेरे अब्बा को सब पता है। उन्हें ज़रूर मालूम होगा, लेकिन वो तो पिछले साल अल्लाह को प्यारे हो गए। उस्मा की अम्मी ने आखिर में बेहद अफसरदगी से बताया। अनम ने देखा ज़ैन बेजार सा पुराना अखबार हाथ में लिए बैठा था। ज़ाहिर है उसे इन ख़वातीन की बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। इतने तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी बहन, हम कोई गैर हैं? तकल्लुफ़ कैसा? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है आपके आने की। अनम मुस्कुराहट दबाती सर्व करने लगी। उस्मा कहाँ रह गई? उस्मा की अम्मी ने पूछा, और अनम जानती थी कि अब वो हाथ पांव जोड़ने से भी नहीं आएगी। अभी आती है, वो ने टालकर ज़ैन की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम बोर हो रहे हो? नहीं तो, वो कसदन मुस्कुराया। इफ्तिखार के साथ बहुत दोस्ती हो गई है तुम्हारी। चलो अच्छा हुआ इस पूरे अरसे में किसी को तो दोस्त बनाया तुमने। वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। ज़ैन ने बस मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। अनम उससे इधर उधर की बातें करती रही। इफ्तिखार की बेबे उनसे शादी पर आने का पक्का वादा करके ही उठी थी। जाते हुए उन्होंने उस्मा का पूछा। अम्मी की आवाज़ पर उसे आना ही पड़ा। बेबे ने उसे प्यार किया, शादी पर आने की ताकीद करती चली गईं। उनके जाते ही अम्मी उस्मा की तरफ पलटी। ये क्या तरीका था? तुम्हें कोई तमीज़ भी है या नहीं? गोलगप्पे जैसा मुंह बनाकर सामने आ गई थी। अनम के मुंह पर हंसी का फवारा निकल पड़ा। हाथ में पकड़ा चाय का कप झलक गया। उस्मा को मजीद ताव आया। मुझे नहीं अच्छे लगते ये लोग। वो तनफन करती फिर से कमरे में जा घुसी। अम्मी उसकी यूनिवर्सिटी को कोसने लगी, जहाँ जाकर लड़कियों के मुंह में जुबान आ जाती थी, फिर ठिठक कर पलटी। अनम हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ लड़की? ऐसा बेशर्मों की तरह हंसना इन्हें ज़रा नहीं भाया था। गोलगप्पा, वो बमुश्किल हंसी जब्त करके बोली और फिर से शुरू हो गई। अम्मी ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी, फिर उस्मा को आवाज़ देकर बर्तन उठाने का कहने लगी। सिंक साफ करते हुए वो ज़ोरों शोर से गा रहा था। जोर सिंक पर और शोर गाने में था। ज़ैन के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। शर्ट के बटन खोलते हुए वो किचन तक चला आया। सलीम ने सर उठाकर उसे देखा और बेनियाजी से फिर गाने लगा। शहजादा सलीम, कुछ खाने को मिलेगा? वो दरवाजे के दरमियान खड़ा पूछ रहा था। सलीम की तान एक पल को टूटी। नहीं। खासा कोरा जवाब आया। क्यों? ज़ैन को हैरत हुई। मैंने कुछ भी पकाना छोड़ दिया है। जवाब देकर वो फिर से रगड़ने लगा। क्यों भाई? पैसे तो मैं तुम्हें हर महीने देता हूँ। वो अंदर चला आया। पैसों की बात मत करें साहब। साहब? ज़ैन ने इस तर्ज तकातुब पर घूर कर देखा। सलीम ने ब्रश छोड़ा और हाथ नचाते जारहाना अंदाज में बोला, भाई साहब, पकाऊं किसके लिए? इन दरो दीवार या बाहर लगे पेड़ पौधों के लिए। आप कहें तो लंगर खाना खोल लूं, क्योंकि दिन की रोशनी में तो आप घर में नजर नहीं आते। ज़ैन मुस्कुराया। अपने लिए पका लिया करो यार। वो फ्रिज खोलकर जायजा लेने लगा। वहाँ कुछ भी ना था। मेरी फिक्र मत करें, मेरा गुजारा तो 2 रुपए के नान से भी हो सकता है। वो जलकर बोला। बहुत कनात पसंद हो। ज़ैन ने फ्रिज बंद करते सराहा। कनात पसंद हूँ तभी तो सब कुछ सलामत है, वरना जिस तरह आप सारा घर खुला छोड़कर पूरा पूरा दिन गायब रहते हैं, कोई और हो तो सब समेट कर ले जाए। तुम्हारा कुछ ऐसा ही इरादा तो नहीं बन रहा? ज़ैन ने छेड़ा तो तब उठा। बाबा जान की नवाजिश और मोहब्बतें हैं जो अब तक रोके हुए हैं, वरना जा चुका होता। अच्छा भाई, अब इन्हीं मोहब्बतों के बदले कुछ बना दो, बहुत भूख लग रही है। वो सलजू लहजे में गोया हुआ। जहाँ से आए हो वहाँ कुछ नहीं मिला? सलीम बड़बड़ाया तो ज़ैन ने उसे घूर कर देखा। ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ। घर में बस अंडे हैं। सलीम ने पीछे से आवाज़ दी। ऑमलेट बना दो, डबल रोटी के साथ चलेगा। ज़ैन ने शर्ट उतारकर बेड पर फेंकी। वार्डरोब से शलवार कमीज निकालकर बाथरूम में घुस गया। नहाकर आए तो सलीम सब तैयार किए बैठा था। थैंक यू सलीम मियाँ, तुम्हारा दम किसी फर्माबरदार बीवी से कम नहीं मेरे लिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर ब्रश उठाते हुए ज़ैन ने बेख्तियार सराहा। मुझे भी अपना आप ऐसी बीवी का ही लगता है, जो दोपहर में खाना बनाकर सारा दिन आवारा और नक चढ़े शौहर का इंतज़ार करती और उसकी वापसी पर झिड़कियाँ खाती है। इसलिए मैंने खाना बनाना छोड़ दिया है। सलीम मुँह बनाकर बोला तो ज़ैन हंस दिया और खाना खाने बैठ गया। सलीम कुछ लम्हे उसे देखता रहा। उसने बाबा जान को उसके नाज किसी नन्हे बच्चे की तरह उठाते देखा था। उसके हलक से लुकमा नहीं उतरता जब तक ज़ैन खाना न खा लेता। तासुब से सर हिलाते वो बेख्तियार कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें भाईजान, कम से कम खाना तो ढंग से घर पर खाया करें। बख्शो भी बाबा,
آئندہ گھر پر ہی کھاؤں گا۔ زین اس کے احساسات سے بے خبر لاپرواہی سے بولا، یہ فون تو قریب کرو۔ سلیم فون سیٹ اس کے قریب رکھ کر خود باہر نکل گیا۔ اس نے نمبر ملایا۔ دوسری طرف بار بار بیل جانے کے بہت دیر بعد کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو جی۔ دوسری طرف کی آواز پر وہ ذرا سنبھل کر پوچھنے لگا، زارا ہیں؟ نہیں جی، وہ تو گاؤں گئی ہیں۔ گاؤں؟ خیریت تو ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس رکھا۔ رائے صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ کیا؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ کب؟ کیسے؟ ملازمہ نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ پھپھو، میرا مطلب ہے ان کی بیگم۔ وہ تکے تکے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ پھپھو اور زارا پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی اور وہ بے خبر تھا۔ سبھی رائے پور چلے گئے۔ صاحب کو وہیں دفن کرنا ہے۔ اس نے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ انگلیاں اپنے سر کے بالوں میں الجھا کر وہ کتنے ہی لمحے یوں بیٹھا رہا۔ پھپھو اور زارا کے دکھ کا احساس پوری شدت سے ہو رہا تھا، مگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ حویلی میں ہوتا، پھپھو کے آنسو پوچھتا، زارا کو تسلیاں دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح ان دونوں نے ان کا غم بانٹ لیا تھا وہ بھی بانٹ لیتا۔ مگر وہ اضطراری انداز میں کمرے میں چکرانے لگا۔ سلیم کمرے میں داخل ہوا تو وہ فیصلہ کن انداز میں الماری کی طرف بڑھا۔ کچھ پیسے نکال کر اس نے والیٹ میں رکھے۔ سلیم برتن سمیٹ رہا تھا۔ اور چائے بنا دوں بھائی جان؟ سلیم، زین نے جوتے پہنے۔ افتخار بھائی کا فون آئے تو بتا دینا میں گاؤں گیا ہوں، شاید صبح تک لوٹ آؤں۔ گاؤں؟ سلیم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، زارا کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، زین نے آہستگی سے بتایا، پھر اس کا کندھا تھپتھپا کر گھر کا خیال رکھنا کہتے باہر نکل گیا۔ ویگن نے اسے سڑک پر اتارا تھا۔ دھوپ میں 2-3 تانگے کھڑے تھے۔ وہ ایک کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جانا ہے باؤ؟ بوڑھے کوچوان نے چابک لہرایا۔ حویلی، وہ مختصر کہہ کر تانگے میں بیٹھ گیا۔ تانگا گاؤں کی کچی سڑک پر دوڑنے لگا۔ گاؤں کی فضا اس کے درختوں، کھیتوں اور عقب سے بہتی نہر پر سوگ کا رنگ نمایاں تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو جنازہ قبرستان جانے کو بالکل تیار تھا۔ فضا وقفے وقفے سے ابھرتی کلمہ شہادت کی آوازوں سے لرز رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ساتھ ہو لیا۔ مشہور سیاسی اور سماجی شخصیات موجود تھیں۔ جنازے کو کندھا دینے، میت کو لحد میں اتارنے اور آخر میں مٹھی بھر مٹی قبر پر ڈالنے تک وہ خاموشی سے رضوان اور سلمان کے ساتھ تھا، پھر اسی خاموشی سے الگ ہو گیا۔ قبرستان خالی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے سامنے تازہ قبر پھولوں کے ڈھیر سے بھری ہوئی تھی اور کانوں میں پھپھو کے بہن اور زارا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ یہ ان کا آبائی قبرستان تھا۔ بابا کی کتنی خواہش تھی کہ وہ اپنے آبائی قبرستان، اپنی زمین، اپنے لوگوں کے درمیان دفن ہوں، مگر وہ کس قدر بے بسی اور خاموشی کے ساتھ وہیں دفن کر دیے گئے تھے۔ اپنے لوگ؟ وہ آہستگی سے چلتا ہوا مختلف قبروں کے کتبے پر پڑھنے لگا، پھر ایک بڑی قبر کے پاس جا رکا۔ رائے اکبر علی۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 قبریں تھیں، رائے اکبر علی کے دونوں بیٹوں کی، رائے حیات اکبر، رائے حیدر اکبر۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، پر اس خاندان کے کسی فرد کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہ ہوئیں۔ ایک بوڑھا سا شخص اس کے قریب کھڑا ہو کر بے حد تعصب سے ان قبروں کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ درخت کے سائے میں سانس لیتے گورکھر نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں کس بد دعا کا سایہ ہے اس خاندان پر۔ رائے اکبر کے دونوں بیٹے یوں ہی حادثاتی طور پر مار دیے گئے۔ میں نے ان کی قبریں کھودی تھیں، وہ لرزیدہ آواز میں کہہ کر خاموش کھڑے۔ زین کی طرف متوجہ ہوا اور بے اختیار پوچھنے لگا، تم کون ہو پتر؟ میں؟ زین چونکا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار رائے حیات اکبر کی قبر کی طرف اٹھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، میں رائے حیات کا پوتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے رضوان اور سلمان رائے حیدر کے پوتے ہیں۔ مگر اس نے ہاتھ گرا دیا اور لب بھیج کر رائے نواز حیدر کی قبر دیکھنے لگا۔ رائے نواز، رضوان اور سلمان کے والد، وہ شخص جس کے مرنے کے بعد اس کے باپ کو دربدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ رائے اکبر نے اپنے دونوں بیٹوں کی اولادوں کی پرورش کی۔ ان کے خاندان میں زمین کبھی تقسیم نہیں ہوئی۔ اس کے بڑے پوتے رائے نواز نے ساری جاگیر سنبھالی تھی۔ رائے اکبر کی وفات کے بعد جب زمین کی تقسیم کا معاملہ ہوا تو رائے حیات کے بیٹے جمشید نے اپنے تایا کے بیٹے کو قتل کروا دیا اور خود غائب ہو گیا۔ ضروری تو نہیں؟ زین تڑپ کر ان کی طرف پلٹا۔ یہ ضروری تو نہیں بزرگوار کہ رائے جمشید نے واقعی رائے نواز کا قتل کیا ہو؟ بوڑھے نے بے حد حیرت سے اس کا تڑپنا دیکھا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، غیب کا علم تو رب سونے کو ہے، پر حقیقت تو یہی ہے پتر، اس نے زمین کی خاطر اپنے بھائی کو مروا دیا۔ زر، زن اور زمین کے جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ پکڑا نہیں گیا ابا؟ اس کا بیٹا پھر سوال کر رہا تھا۔ یہ بڑے لوگ اپنے معاملے دوسرے کے سپرد نہیں کرتے۔ سلمان نے قسم کھائی تھی باپ کی موت کا بدلہ خود لے گا۔ سارا ملک کھنگار لالا، پر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بوڑھا سر جھٹک کر نئی قبر پر ڈالے پھولوں کو دیکھنے لگا، پھر تعصب سے گویا ہوا، رائے حیدر کے تو پوتے ہیں اس کی نسل چلانے کو، پر رائے حیات کا تو کوئی نام لیوا نہ رہا۔ سارا خاندان ہی سمجھو ختم ہو گیا۔ بیٹیاں ہیں، پر نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ رائے جمشید کی شادی نہیں ہوئی تھی، رائے نواز کا بہنوئی تھا، وٹا سٹا تھا۔ جمشید کی بہن رائے عمیر کے گھر تھی اور ان کی بہن جمشید کے ساتھ بیاہی گئی تھی، پر وہ نعمانی اپنے بچے کے ساتھ مر گئی۔
पुत्र था, पर कौन जाने अब रहा या नहीं। हो सकता है वो जिंदा हो। जैन से खामोश रहना मुमकिन ना रहा। हो सकता है वो कभी वापस आए। बूढ़ा हल्की सी हंसी हंस दिया। हो सकता है, पर यहाँ आकर वो क्या करेगा? इस गांव में अब उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई उसे कबूल नहीं करेगा। इसके बावजूद वो आएगा, ये बताने कि उसका बाप बेकसूर था। बूढ़े ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखने के बाद उससे बेख्तियार पूछा था, तुम कौन हो? जैन ने रुख बदल लिया और बेहद खामोशी से शाम के अंधेरे में दरख्तों की ओट में गायब हो गया। वही घर था, वही दरो दीवार, वही लॉन और वही कुर्सी, मगर वो कुर्सी खाली थी। पापा, मुझे आखिरी बार यहाँ यही मिले थे। रिजवान ने गर्दन मोड़कर उसकी नजरों के ताकुब में देखा, फिर आहिस्तगी से उसका कंधा थपथपाकर बोला, अंदर चलो। मगर वो उस रवि से चलती वहां तक आई थी। सामने वाली कुर्सी पर बैठकर यूं देखने लगी जैसे पापा वहां मौजूद उसे बात कर रहे हों। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि तुम लोगों ने मुझ पर एतबार नहीं किया। उसने पापा के लहजे में इतनी अफसरदगी कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हारी माँ ने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इससे कबल कभी शिकवा नहीं किया था। पापा और मामा का कबल परफेक्ट कबल समझा जाता था। फिर इतनी बदगुमानी अपने साथ क्यों ले गए पापा? एक सिसकी टूटकर लबों पर बिखरी। वापस आओगी तो हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। उनके हाथ का लम्स उसने पूरी तरह महसूस किया। वो उसका सर थपथपा रहे थे और इससे कबल उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। कौन सी बातें थी पापा जो आप मुझसे करना चाहते थे? वो फिर से रो पड़ी। रिजवान मुस्तरब सा होकर उसके पास आया। सब्र करो ज़ारा। यकीन क्यों नहीं आता रिजवान? पापा अब हम में नहीं रहे। यकीन तो वाकई नहीं आता ज़ारा, मगर हादसे अचानक ही होते हैं और हम तकदीर से लड़ नहीं सकते। वो अफसरदगी से कह रहा था, फिर एक तवील सांस लेकर बोला, चलो उठो, जो चीज़ें लेनी है ले लो, बाकी सामान बाद में आ जाएगा। ज़ारा ने सर उठाकर घर के दरो दीवार को देखा। ये पापा ने बहुत चाहत से बनवाया था और अब इसे बंद हो जाना था कि वो अकेली यहाँ नहीं रह सकती थी। मामा को अपनी इद्दत गांव में पूरी करनी थी कि वहीं उनका ससुराल भी था और मैका भी। ज़ारा को राय हाउस शिफ्ट होना था। शिराज भाई 2 दिन के बाद पाकिस्तान आए थे क्योंकि वो न्यूयॉर्क से बाहर किसी काम के सिलसिले में गए थे। ज़ारा और मामा चाहती थीं कि वो अब बीवी और बच्चे के साथ वापस आ जाएं कि ये घर इसी सूरत में आबाद हो सकता था, मगर उन्हें वापसी की जल्दी थी। वो तो शायद बाकायदा ज़ारा की रुखसती ही करवा देते, मगर इन हालात में मुमकिन नहीं था। आयमा और ज़ारा शिराज की इस बेहिसी पर बुझ सी गई थीं। यूँ लगता था उनका सब कुछ अब अमेरिका में है। उन लोगों के साथ वो महज रिश्तेदारी निभाने आए हैं। इनसे ज़्यादा अपनाइत तो रिजवान और सलमान के रवैयों में थी। इन 10 दिनों में रिजवान ने अपना हर काम छोड़ा हुआ था। उसका पूरा वक्त आयमा और ज़ारा की दिलजोई में गुजर जाता था। उसने अपनी ज़रूरी चीज़ें और किताबें बैग में रखीं। मुलाजमा ने दूसरे सूटकेस में उसके कपड़े वगैरह डाल दिए। रिजवान भी उसकी मदद कर रहा था। सुनो, पापा उस दिन कहाँ गए थे? उसने पापा के बेडरूम के बंद दरवाजे को देखा। कुछ भी नहीं बताया था। आपके जाने के बाद गाड़ी लेकर निकल गए थे। मुलाजमा अफसरदगी से बताने लगी तो वो बेडरूम की तरफ बढ़ी, मगर रिजवान ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। खाली कमरे को देखकर क्या करोगी ज़ारा? आओ चलते हैं। वो बेबस सी होकर पलटी, मुलाजमा को ज़रूरी हिदायत दी और डुबडुबाई आंखों से घर पर अलविदाई निगाह डालकर उसके साथ चली आई। बतूल की माँ और बहन कौसर आई थीं। 1 घंटे से बंद कमरे में न जाने क्या सुलह मशवरे हो रहे थे। नैन तारा चाय देने गई तो तीनों एकदम चुप हो गईं। बतूल की माँ ने बेहद नागवारी से उसे देखा। कौसर पलंग पर बैठी पाँव चला रही थी। लबों पर चमकती मुस्कान थी। नैन तारा चाय रखकर तेजी से बाहर निकल गई। हाय आपा, ये तो बता दो, देखने में कैसा है? कौसर इश्तियाक से बतूल के कंधे पर झूल गई थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आमदनी भी ठीक ठाक है। सीधा सादा नौजवान, घर में सिर्फ माँ बाप हैं, वो भी चले जाएंगे। ऐश करेगी कौसर। बस किसी तरह बात बन जाए। उसकी माँ भी राजी थी। बात बन जाएगी, मेरी तो मुट्ठी में है। पहले उसको देखने आता था, अब मुझसे मिलने आता है। बाजी कहता है मैं भी अक्सर कुछ ना कुछ पकाकर उसके क्लिनिक भिजवा देती हूँ। बतूल ने अपनी कारगुजारी सुनाई। दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा लेता है। आएगा 2-3 दिन तो तुम यहीं देख लेना, बतूल ने कहा तो उसकी माँ ने अच्छा कहकर न जाने क्या सोचा। कौसर बतूल की तरफ झुकी। ये तारा के इश्क का क्या बना? अम्मा के 2 हाथ उसके कंधे पर पड़े। तुझे बहुत चस्का है ऐसी बातों का। लो अम्मा, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। वो कंधे से लाते बुड़बुड़ाई, फिर उठकर बाहर निकल आई। नैन तारा चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। चूल्हे पर गोश्त वो पहले ही चढ़ा आई थी। एड़ी का जख्म मनमल हो गया था, बुखार भी उतर गया था। वो सारा दिन गूंगी बहरी बनी घर के कामों में खुद को उलझाए रखती। कौन आता है कौन जाता, लोग क्या कहते हैं उसे, किन नज़रों से देखते हैं उसे, गोया किसी से कोई सरोकार ना रहा था। बस एक रोबोट की तरह यहाँ से वहाँ काम करती रहती। अजमल आता था, उसकी निगाहों में खलूस और लहजे में नरमी और हमदर्दी होती। उसका हाल पूछता, वो नज़रें झुकाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती, जवाब न देती। उसे अजमल के हमदर्दाना रवैये से भी खौफ आता था। वो ज़हूर के सामने हाल पूछता, उसका पूरा वजूद कांप उठता। क्या पका रही हो? कौसर धब से उसके करीब बैठी। चावल और मुर्गी का सालन, नैन तारा ने आहिस्तगी से जवाब दिया। साथ ही सर उठाकर चूल्हे की तरफ देखा कि कहीं आग तो नहीं बुझ गई। कौसर कुछ लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर उसे कोनी मारकर पूछने लगी, सुन, वो कैसा था? नैन तारा ने सर उठाकर तहय्युर से उसे देखा। कुछ ना समझने वाले अंदाज में पूछने लगी, कौन?
اب بھولی مت بنو، وہی جس سے ملنے جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں منجمد تحیر کی اور سے دکھ کی لہر سی ابھری اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے چاول چننے لگی۔ اچھا یہ تو بتاؤ وہ سچ مچ تجھ سے پیار کرتا تھا؟ کوثر کے لہجے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔ نین تارا کو لگا وہ کنکر زمین پر پھینکنے کے بجائے آنکھ میں ڈال بیٹھی ہے۔ اس نے دونوں آنکھیں بے دردی سے مسل ڈالیں۔ کبھی کوئی تحفہ دیا اس نے تمہیں؟ سنا ہے پیسے والا ہے۔ نین تارا نے کان بند کر لیے۔ اچھا ٹھیک ہے مت بتا، اس نے کوئی سندیسہ تو ضرور بھجوایا ہوگا، کوئی کبوتر دیوار پر اترا کہ نہیں؟ وہ اسے کندھا مار کر خود ہی ہنس دی، پھر جلدی سے بولی، اللہ کی قسم باجی سے نہیں کہوں گی، وہ کیا جانے پیار کیا ہوتا ہے۔ تو نے چڑیاں فلم دیکھی ہے؟ اس میں کوثر کی محبت کے بارے میں ساری معلومات پنجابی فلموں تک محدود تھی۔ نین تارا نے سر اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے کوثر کو دیکھا۔ کوثر اگر میں کہوں یہ سب جھوٹ ہے؟ لو جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی جیسے نین تارا کا مکرنا اچھا نہیں لگا۔ نین تارا خاموشی سے چاولوں کا برتن اٹھا کر نلکے کے پاس چلی آئی۔ اس کے پاس نہ وہ زبان تھی نہ لفظ جس پر لوگ اعتبار کرتے۔ وہ کچھ بھی کہتی کوثر اسے جھوٹ ہی سمجھتی۔ توبہ ہے کتنے نخرے ہیں اس کے۔ کوثر زیر لب بڑبڑاتی چولہے کے پاس آ گئی۔ ڈھکن اٹھا کر چمچ ہلاتے اس نے کلیجی نکال لی۔ نین تارا چاول بھگو کر آئی تو وہ پھونکے مار مار کر کلیجی ٹھنڈی کرتے کھا رہی تھی۔ اس سے فارغ ہوتے ہی اسے پھر سے کچھ خیال آیا۔ سن تارا، وہ ڈاکٹر جو تیرا علاج کرنے آتا ہے کیسا ہے وہ؟ پتہ نہیں۔ نین تارا نے لکڑیاں کھینچ کر آگ بجھائی۔ لو تم نے کبھی نہیں دیکھا؟ وہ چمک کر پوچھنے لگی۔ نہیں، کوثر نے بے یقینی سے اسے دیکھ کر پھر متنفر انداز میں بڑبڑاتے کہا۔ توبہ ہے، لوگ بھی کتنے پارسا بنتے ہیں۔ نین تارا کا رنگ زرد ہو گیا، سارا دھواں گویا آنکھوں میں گھس آیا ہو۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی منظور ہوگا؟ کوثر درمیان سے پلٹی اور بنا پوچھے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر جھجک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اجمل خود بھی اجنبی صورت دیکھ کر ذرا سا رک گیا۔ باجی بطول ہیں جو جی ہیں، ان سے کہیں ڈاکٹر اجمل آیا ہے۔ اس نے تعارف کروایا تو کوثر بوکھلا کر ایک طرف ہوئی۔ اندر آ جائیں جی، میں ان کی بہن ہوں۔ ساتھ ہی اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اندر آ کر رسمی انداز میں کہتے اجمل کی نگاہوں نے چولہے تک سفر کیا اور مسکرا دیں۔ کوثر شرما سی گئی تھی۔ کیسی ہو نین تارا؟ اسے بات کرتے ہوئے سارے خوبصورت جذبے لہجے میں جھلکنے لگتے۔ نین تارا نے چولہے میں جلتی دوسری لکڑی بھی باہر کھینچی اور پانی کا چھینٹا مار دیا۔ دھوئیں کا مرغولا نیچے سے اوپر گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات دھندلے ہو گئے۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ مجھ سے کس بات کی خفگی؟ اس کے لہجے میں شکوہ اتر آیا۔ نین تارا کی اتنی بے اعتنائی اور بے رخی اسے دکھ دیتی تھی۔ بڑی لمبی عمر ہے اجمل تمہاری، ابھی میں اماں سے تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ بطول تیز تیز بولتی باہر نکل آئی۔ آپ کی امی آئی ہیں؟ وہ قصدن مسکرایا۔ ہاں، اور بہن بھی۔ اندر آؤ، ان سے ملواتی ہوں۔ اجمل نے ایک شکوہ بھری نگاہ خاموش اور بے نیاز سی نین تارا پر ڈالی اور سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رائے ہاؤس میں اس کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا، مگر اسے اجنبیت کا احساس ہوتا۔ رات بھر وہ بے چین سی رہتی۔ عظمیٰ اور انعم آئی تھیں تعزیت کے لیے، یونیورسٹی آنے کی تاکید کر گئی تھیں، مگر اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ ہر روز رات کو ماما کو فون کرتی اور ان کی باتیں بس رائے عمیر کے گرد گھومتی تھیں۔ بھابھی کی باتیں، رضوان کی محبت اور سعد کی شرارتیں، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ شیراز بھائی کی نہ جانے کون سی مصروفیات تھیں جو ختم ہونے میں نہ آتی تھیں۔ اسے لگتا ایک پاپا کے جانے سے سب کچھ بدل گیا۔ اس دن ناشتے پر جب سلیمان اور شیراز بھائی بھی گاؤں سے آئے تھے تو انہوں نے اچانک بتایا، سنڈے کو میری فلائٹ ہے۔ سب ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگے، جبکہ سلیمان بھائی نے بے حد اطمینان سے سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، مگر زارا کے لیے یہ اچھی بات نہیں تھی۔ سبھی گویا تصدیق کے لیے پوچھنے لگے، آپ واپس جا رہے ہیں بھائی؟ ہاں، واپس تو جانا ہی تھا، لیکن یہاں؟ وہ کچھ حیرت سے رضوان اور بھابھی کو دیکھنے لگی۔ رضوان اس کی مشکل سمجھ گیا۔ ہمارا خیال تھا شیراز تم اب واپس آنے کی بات کرو گے، یہاں تمہارا گھر ہے اور انکل کا اتنا بڑا بزنس، فیکٹری کون دیکھے گا؟ پھر زارا اور آنٹی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ زارا کی زبان بن گیا۔ شیراز نے اطمینان سے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا اور بولا، فی الحال تو یہاں آنا ممکن نہیں رضوان، میرا کمپنی کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، پھر رابعہ کی بھی وہاں جاب ہے، پھر تم لوگ یہاں ہو نا مما اور زارا کے پاس، جب تک فیکٹری کی بات ہے تو تم اور زارا دیکھ لینا، میں نے ابھی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، میرے پاس بالکل وقت نہیں۔ اور زارا؟ رضوان نے ایک نظر زارا پر ڈالی جو تحیر سے شیراز کو دیکھ رہی تھی۔ بزنس زارا کی فیلڈ نہیں، تم خواہ بحث کر رہے ہو۔ سلیمان نے رضوان کو ٹوکا، پھر شیراز کی طرف متوجہ ہوئے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، یہاں سب معاملات ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں گے۔ زارا احتجاجاً اٹھ کر باہر آ گئی۔ شیراز نے سلیمان کی طرف دیکھا، شوق میں ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ سلیمان بھائی اطمینان سے بولے، پھر مسکرا کر رضوان کو دیکھا، رضوان ہے نا، سنبھال لے گا اسے۔ رضوان نے سنجیدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ زارا کو اس وقت میری نہیں شیراز کی ضرورت ہے۔ آئمہ آنٹی کی عدت ختم ہو جائے، ہم باقاعدہ رخصتی کر لیں گے، چند ماہ کی بات ہے، زارا کے ایگزامز کا چکر بھی ختم ہو جائے گا۔ سلیمان نے گویا رضوان کی کوئی بات کو اہمیت نہ دی، تم اور چائے لوگے؟ بھابھی دانستہ ان باتوں میں دخل نہیں دیتی تھیں، اب بھی خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھیں۔
جب شراز و سلمان اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تو انہوں نے رضوان کی توجہ بٹانے کو پوچھا تھا۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا تو سلمان نے چونک کر اسے دیکھا اور احسان سے کہنے لگا، زارا کا خیال رکھو رضوان، وہ بالکل مرجھا گئی ہے، ہو سکے تو شام میں آؤٹنگ کے لیے لے جانا۔ رضوان نے ٹیبل سے چابی اور اپنا بریف کیس اٹھایا اور قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا، میں اپنی ذمہ داری اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ سلمان بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ رضوان باہر آیا تو وہ لان میں ادھر سے ادھر چکرا رہی تھی۔ رضوان رک گیا، اپنے خیالوں میں گم وہ پلٹی مگر فوراً رکنا پڑا۔ رضوان ہنس دیا جبکہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کچھ لمحے اس کی شرٹ کے بٹن کو گھورتی رہی، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر بولی، تم نے دیکھا رضوان، شراز بھائی کتنے بدل گئے ہیں، بالکل کوئی فکر نہیں انہیں۔ پاپا نے اتنی محنت کی تھی مگر انہیں اپنی بیوی کی جاب اور اپنے کانٹریکٹ کی فکر ہے کہ اس قدر عجیب رویے ہیں ان کے۔ انہیں تو یہ بھی فکر نہیں کہ ماما کو ان کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ کچھ دن اور نہیں رک سکتے تھے؟ زارا، ہمیں شراز کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ وہ تم لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہے مگر حقیقت پسند بن کر سوچو، اس کے بھی کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ پھر یہاں سب لوگ ہیں تمہارے پاس، پاپا کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ سر جھکا کر زیر لب بڑبڑائی، زارا، رضوان نے اس کا چہرہ اوپر کیا، مجھ پر اعتبار ہے نا؟ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار بولی، خود سے بھی زیادہ، بس پھر کوئی ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ اس کے تسلی آمیز محبت بھرے لہجے پر وہ پرسکون سی ہو گئی۔ میں آفس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ۔ رضوان، اتنا وقت ضائع مت کریں، میں ہر کسی کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ وہ اس کی طرف ذرا سا جھک کر گویا ہوا، پھر خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ کب سے کھڑی ہوں کہ ہیرو صاحب کے ڈائلاگ ختم ہوں۔ بھابھی مسکراتی ہوئی سامنے آئیں۔ زارا جھیپ سی گئی، سلمان اور شراز گاؤں جا رہے ہیں، آنٹی کے لیے کچھ بھجوانا تو نہیں؟ ہاں، میں نے بیگ تیار کر دیا تھا، میرے کمرے میں ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی میں بھی ساتھ نہ چلی جاؤں؟ ابھی تو آئی ہو، کل سے یونیورسٹی جانا شروع کر دو، تمہاری اسٹڈیز کا حرج ہو رہا ہے اور فائنل ایگزامز کتنے نزدیک ہیں۔ ویکنڈ پر چلی جانا، انہوں نے پیار سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ بیگ شراز بھائی کو دیا تو اسے ساتھ لگاتے پوچھنے لگے، خفا تو نہیں ہو؟ خفگی کیسی، آپ کی اپنی زندگی ہے، جیسا بھی مناسب سمجھیں۔ وہ سنجیدگی اور متانت سے گویا ہوئی شاید سمجھ گئی کہ وہ انہیں روک نہیں سکتی۔ اگلی بار تمہاری بھابھی اور بھتیجے کو بھی لاؤں گا، انہوں نے گویا بہلایا تھا۔ وہ بھی یوں ہی مسکرا دی۔ تم گاؤں گئے اور زارا سے نہیں ملے، تعزیت بھی نہیں کی؟ افتخار نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت دیر تک حویلی کے سامنے کھڑا رہا مگر اندر نہیں جا سکا۔ زین ناخن سے میز پر لکیریں کھینچتا رہا۔ ڈر گئے تھے؟ افتخار نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس نے انگلیاں اپنے بالوں میں الجھا کر نفی میں سر ہلایا۔ افتخار منتظر رہا مگر اس نے کوئی اور وجہ نہیں بتائی۔ وہ اس کے جھکے ہوئے چہرے کے تاثرات سمجھنے میں ناکام رہا تو بات بدل دی، تم نے اپنا گاؤں دیکھا؟ اپنا گاؤں؟ زین نے زیر لب دہرایا، پھر سر اوپر کرتے طویل سانس بھری۔ وہ گاؤں میرا تھا مگر میں اس کے لیے اور وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس گاؤں کی فضا، اس کے لوگ، اس کے کھیت کھلیان، سب مجھے اجنبی نظروں سے گھور رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہی کا کوئی ایک گمشدہ حصہ ہوں۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے میں کون ہوں۔ اس نے سر کرسی کے پشت سے ٹکایا، نگاہوں کی زد میں چھت پر بنا مکڑی کا جالا تھا اور لہجے میں دل گرفتگی۔ میں جواب کیا دیتا؟ میری شناخت تو وہیں کسی دیوار کے سائے، درخت کی کھوکھ، کھیت کے کنارے یا نہر کے پانیوں میں گم ہو گئی تھی۔ مگر لوگ صرف سنی سنائی پر یقین کرتے ہیں۔ افتخار خاموش ہی رہا، اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بدگمانی تھی ان کے لہجوں میں اور تنفر تھا ان کے چہروں پر۔ میں جانتا ہوں بابا ہمیشہ گاؤں اور زمینوں سے دور رہے، انہیں نئی دنیا دریافت کرنے کا شوق تھا مگر کوئی تو کہتا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، میں اتنے بہت سے لوگوں سے ملا مگر کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ضروری نہیں قتل جمشید حیات نے کیا ہو، حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات کہوں تم سے زین، افتخار کچھ سوچتے بولا۔ زین نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا، ضروری تو نہیں کہ تمہارے بابا نے تم سے سچ ہی بولا ہو؟ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف نہ کر سکتے ہوں مگر اشتعال میں آ کر یا… زین کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے ایک دفعہ ایسی ہی بات بابا سے کہی تھی۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد زین آہستگی سے گویا ہوا، تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اور افتخار بھائی، سچ وقتی طور پر خاموش ہو سکتا ہے مگر جھوٹ کبھی خاموش نہیں رہتا، وہ ہمیشہ چیختا ہے، شور کرتا ہے اور خود کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افتخار کچھ سوچنے لگا، تمہارے بابا نے تمہیں کبھی اس بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا؟ وہ تو یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر چکے تھے۔ میں لاہور آنے کی ضد نہ کرتا، یونیورسٹی میں مجھے زارا نہ ملتی تو شاید ہم ایک مختلف زندگی گزار رہے ہوتے۔ بہرحال میں پھر وہاں جاؤں گا، کبھی نہ کبھی تو سرا ہاتھ آ ہی جائے گا۔ ہاں، ایگزامز دے لو، تب تک زارا بھی وہاں چلی جائے گی۔ زارا کیا کرے گی؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ افتخار مسکرا دیا، یہ جاگیرداروں کی حویلیاں بہت اونچی ہوتی ہیں، اندر کے راز اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ زارا تمہاری اتنی سی مدد تو کرے گی؟ ہاں یقیناً، وہ مسکرا دیا، نہ صرف وہ بلکہ اب تم لوگ باتیں ہی کرتے رہو گے
گھنٹہ بھر پہلے باسط کو بھجوایا تھا کہ دسترخوان بچ گیا ہے۔ فاطمہ آپا جھنجھلائی اندر آئیں۔ پکا کیا ہے؟ افتخار نے پوچھا۔ شعلہ۔ شعلہ یہ کیا بلا ہے؟ زین نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ آج شعلہ کھلا رہی ہیں، کل کو انگارے چبوائیں گی۔ افتخار ہنس دیا۔ فاطمہ آپا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں تو اچھی طرح پتہ چلے گا جب افتخار کا لہجہ متبسم اور شیریں ہوا تو وہ جھیپ کر زین کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت مزے کی ڈش ہے، جلدی آ جاؤ، ٹھنڈی ہو گئی تو مزہ نہیں دے گی، وہ کہہ کر باہر نکل گئیں۔ چل یار ان کا شعلہ بھی چکھ لیں۔ افتخار نے اس کے کندھے پر دپ لگائی۔ میرا خیال ہے فرنیچر والے کو ایک کندھے کا آرڈر بھی دے دیں۔ زین نے کندھا سہلاتے ہوئے کہا۔ یار کچھ کھایا کرو، تھوڑی جان شان بناؤ، تم تو ایک گلاس لسی بھی نہیں پی سکتے۔ پیڑا ڈال کر لسی سے مجھے یاد آیا، آپ تو کہتے تھے عظمیٰ لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں، زین نے ایک دم پوچھا۔ لسی اور عظمیٰ میں کیا مماثلت ہے؟ افتخار کے لہجے میں لطیف سی حیرت تھی۔ میرا سوال مت ٹالیں یار، دور پرے کی رشتہ داری ہے۔ افتخار نے پھر ٹالنا چاہا۔ مجھے باقاعدہ ان کا تعارف کروانا پڑا۔ زیادہ آنا جانا نہیں، وہ اب بھی گریزہ تھا۔ آپ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیں، ورنہ وہاں ہونے والی گفتگو سے بہت کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ میں تو حیران ہوں آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ اسے یہ سوال افتخار جیسے بندے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم بھی مت کرنا، میں عظمیٰ کی عزت پہلے کرتا ہوں۔ افتخار کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ میں تو نہیں کروں گا، مگر بیبے جس طرح عظمیٰ پر فدا ہو رہی تھیں، مجھے یقین ہے وہ جلد ہی یہ ذکر ضرور کریں گی۔ ان کی بات اور ہے، آؤ چلیں، ورنہ آپا خفا ہوں گی۔ تم یہ سب اب کہہ رہے ہو زین؟ زارا نے تعصب سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ رخ بدل کر درخت کی ٹہنی توڑنے لگا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میں آیا تھا، اس نے آہستگی سے بات قطع کی۔ کہاں؟ گاؤں؟ تم گاؤں آئے تھے؟ زارا نے حیرت سے پوچھا، پھر اس کے سامنے آئی۔ کب؟ میں انکل کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ تم آئے اور ماما سے نہیں ملے؟ کس حیثیت سے ملتا؟ اس نے الٹا سوال کیا، پھر ہاتھ میں پکڑی ٹہنی چھوڑ دی اور ایک دم اوپر گئی اور لرزنے لگی۔ تو وہ اسے دیکھتے آہستگی سے گویا ہوا۔ میں تو پل پل آپ کے پھپھو کے ساتھ تھا، میں نے آپ کی آواز سنی تھی، پھپھو کے آنسو پوچھے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر رویا تھا، مگر ان بہت سے لوگوں میں بیٹھ کر اجنبی اور رسمی انداز میں یہ کہنا کہ مجھے واقعی بہت افسوس اور دکھ ہے، خدا مرحوم کو جنت میں جگہ دے، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا بھی تو آپ سے وہی رشتہ ہے جو ان لوگوں کا۔ پھپھو کیسی ہیں؟ زین نے آہستگی سے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے۔ واپس کب آئیں گی؟ عدت گزار کر، زارا نے بتایا تو وہ بے اختیار بولا۔ اتنے دن میں ان سے مل نہیں سکوں گا۔ اسے ایک دم خالی پن کا احساس ہوا۔ پھپھو سے مل کر ان کی محبتیں پا کر وہ سرشار ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، جب سے میں پھپھو سے ملا ہوں مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ پتہ ہے زین، اس سے قبل میں نے کبھی تمہارے اس دکھ کو محسوس نہیں کیا کہ جو تم نے بابا کو کھو کر اٹھایا۔ ہاں، اس کی شدت اب محسوس کر سکتی ہوں۔ اتنا خالی پن جیسے سب ختم ہو گیا ہو، جیسے کچھ بھی اپنے ٹھکانے پر نہیں۔ پھر پاپا نے تو بہت جلدی کی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ صبر آ جاتا ہے زارا، دکھ بھولتے نہیں مگر ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے۔ زین کو خود اپنے الفاظ پر حیرت سی ہوئی، جبکہ زارا خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ بہت دنوں کے بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ پروفیسرز، کلاس فیلوز سب نے تعزیت کی، پھر زین آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ انم اور عظمیٰ کے پاس آ گئی تھی۔ کیا ڈسکس ہو رہا تھا؟ وہ کزن مسکراتے پوچھنے لگی۔ اپنا دکھ اپنا ہی ہوتا ہے، لوگ زیادہ دیر آپ کے ساتھ اداس شکلیں بنا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ یار فیئرویل پارٹی ہے، اینول ڈنر بھی آ رہا ہے اور کوئی ڈنگ کا سوٹ نہیں۔ انم منہ بنا کر بولی۔ خیر تم تو ایسا مت کہو، ابھی تو اتنے سوٹ آئے ہیں، عظمیٰ نے ٹوکا۔ لہنگا پہن کر آ جاؤں؟ پہن سکتی ہو، کیونکہ تم پر لوگوں کو کوئی حیرت نہیں ہوگی، عظمیٰ نے اینک ٹھیک کرتے کہا۔ پھر زارا اسے پوچھنے لگی، تم آؤ گی نا؟ دیکھوں گی۔ ہائے نہیں زارا، انم فوراً چیخ اٹھی، تم ضرور آؤ گی، آخری فنکشن ہے، پھر کہاں ہم اس طرح روز مل سکیں گے، اور کون جانے ہم میں سے کون کہاں ہوگا، آؤ گی نا؟ وہ اسرار بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ اچھا بھئی آ جاؤں گی، زارا کو کہنا ہی پڑا۔ تم بھی یہ بتاؤ، دانیال کا کبھی فون آیا؟ کہاں یار، اتنا بور بندہ ہے، البتہ خالہ ہر اتوار کو فون کرتی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تو عظمیٰ ہنس دی۔ اچھا ہے نا، ساس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے دانیال بور بھی نہیں، شریف انسان ہے۔ شریف انسان؟ زیر لب زارا زیر لب مسکرائی۔ کیا ہوا؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ تمہاری امی بھی مجھ سے افتخار کے بارے میں یہی پوچھ رہی تھیں کہ وہ شریف تو ہے۔ کب؟ عظمیٰ بری طرح چونکی۔ انم کی منگنی کے روز۔ یہی سب کچھ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا، لگتا تھا انہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ ویسے یہ افتخار بہت چالاک اور زیرک ہے، پتہ ہے زارا؟ عظمیٰ کو پتہ تھا انم اب زارا کو کیا قصہ سنانے والی ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو انم نے کھینچ کر بٹھا لیا۔ مت اتنا بھاگو، تمہیں ہارنا ہی ہے عظمیٰ بی بی، وہ شخص تمہیں جیت لے گا، اس طرح تمہیں حاصل کرے گا جیسے تم چاہتی ہو، مجھے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس کا بازو قابو کیے زارا کو بیبے کی آمد کا قصہ سنانے لگی۔ اس کا انداز بیاں اتنا شوخ اور شریر تھا کہ عظمیٰ کے لبوں پر بھی مدھم سی مسکان جاگ اٹھی۔ تم جاؤ گی شادی میں؟ زارا نے انم کے خاموش ہونے پر عظمیٰ سے پوچھا۔ نہیں یار، وہ گھبرا کر بولی، میں تو جاؤں گی اور اس کی امی کو بھی لے کر جاؤں گی۔
آخر ہم نے بھی ان کا گھر بار اور رہن سہن دیکھنا ہے، یوں ہی تو عظمیٰ کو دھکا نہیں دے سکتے۔ تم نہیں مگر میں تو دے سکتی ہوں۔ عظمیٰ نے اسے دھکیل کر اپنا بازو چھڑایا۔ وہ ایک طرف کو لڑک گئی، پھر منہ بنا کر بولی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، تم ساری نیکیاں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ عظمیٰ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔